دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات باری تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور صحیح سلامت رکھے۔ ساتھیوں اور دوستوں، آج جمعہ کی رات ہے اور کل یوم جمعہ ہے۔ جمعہ کے دن کے کچھ اعمال ہیں، جمعہ کے دن کی خاص فضیلت ہے۔ آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب کی زبانی، مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں جمعہ کے متعلق۔ جمعہ کی نماز کا ثواب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، مختصر وقت میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج جن دنوں پر طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے زمین پر تشریف لائے۔ میرے عزیز اور دوستو، جمعہ صرف ایک نماز کا نام نہیں بلکہ یہ ایمان کو تازہ کرنے والا دن ہے، گناہوں کی معافی کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کا دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر جمعہ کے لیے آئے، خطبہ غور سے سنے اور خاموش رہے، یعنی خطبے کے بیچ میں نہ بولے، تو اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سوچئے، صرف ایک جمعہ ادا کرنے پر 10 دن تک کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے، یعنی مزید 3 دن اور ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ جمعہ کو معمولی سمجھنے لگے ہیں۔ بعض لوگ خطبے کے دوران موبائل استعمال کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں یا مسجد میں دیر سے پہنچتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خطبے کے دوران اپنے ساتھی کو خاموش رہو بھی کہہ دے، اس نے بھی لغو کام کیا، یعنی کسی کو چپ رہنے کو بھی نہیں بول سکتے۔ اتنی جمعے کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیوں، جمعے کی تیاری جمعرات کی رات سے شروع کر دیا کرو۔ صبح اٹھ کر غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور جلدی مسجد جانے کی کوشش کیا کریں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے، پھر جو بعد میں آتا ہے اس کا ثواب اس کے مطابق لکھا جاتا ہے، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر ہم دیر سے مسجد پہنچتے ہیں، رجسٹر بند ہو جانے کے بعد پہنچتے ہیں، تو کتنے بڑے اجر سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، جمعے کے دن ایک اور عظیم عمل ہے، درود شریف کی کثرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ کون سا پڑھیں؟ کوئی سا بھی پڑھ لیں، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اللہم بارک۔ اسی طرح جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت بھی بہت فضیلتوں کے بیان رکھتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور پیدا فرما دیتا ہے۔ دوستو عزیزو، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ علماء کی ایک بڑی تعداد کے نزدیک یہ وقت عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے، یعنی جو بیچ کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خوب دعائیں کیا کرے۔ اب ذرا ان لوگوں کے بارے میں بھی سن لیں جو جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بہت سخت وعید ہے، اس لیے کسی معمولی مصروفیت یا سستی کی وجہ سے جمعہ ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور دیکھا گیا ہے بہت سارے لوگ یوں ہی جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، آج عہد کریں کہ ہم جمعے کا احترام کریں گے، وقت پر مسجد جائیں گے، غسل اور سنتوں کا اہتمام کریں گے، خطبہ غور سے سنیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے اور سورہ کہف کی تلاوت بھی کریں گے۔ یاد رکھیں، دنیا کی کامیابی وقتی ہے، لیکن
لیکن جمعہ کی نماز کا اجر اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی جنت میں بھی آپ کے یہ کام آئے گی اور وہی کام آئے گی اصل۔ یہ تو ہو گئی فضیلت کی بات۔ اب جمعہ کی سنتیں یا جمعہ کے دن کے خاص عمل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جو جمعہ کے دن کے خاص عمل ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 مسواک کرنا، نمبر 3 اچھے اور صاف کپڑے پہننا، نمبر 4 خوشبو لگانا، نمبر 5 جلدی مسجد جانا، نمبر 6 پیدل مسجد جانے کی کوشش کرنا، نمبر 7 امام کے قریب جگہ پر کھڑا ہونا، نمبر 8 خطبہ خاموشی کے ساتھ سننا، نمبر 9 دوران خطبہ بات چیت سے بچنا، نمبر 10 سورہ کہف کی تلاوت کرنا، نمبر 11 کثرت سے درود پاک پڑھنا، نمبر 12 دعا کا اہتمام کرنا خصوصاً عصر اور مغرب کے بیچ، نمبر 13 جمعہ کی نماز با جماعت ادا کرنا، نمبر 14 مسجد میں نفل اور ذکر و اذکار کرنا، نمبر 15 گناہوں سے بچنے اور توبہ استغفار کا اہتمام کرنا۔ یہ ہے جمعہ کے دن کے خاص عمل جو آپ کو کرنے ہیں۔ اور عصر کی نماز کے بعد ایک درود پاک پڑھا جاتا ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس درود کو 80 مرتبہ پڑھیے گا۔ 80 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا اور جنت میں 80 درجات آپ کے بلند ہوں گے۔ اس کی انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک الگ ٹاپک پر ویڈیو لے کر آؤں گا علیحدہ طور پر۔ فی الحال اسی پر اکتفا کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی جمعہ کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ جمعہ کے دن اللہ کے نبی نے بڑا اہتمام کیا ہے، اس لیے اس دن کا خاص اہتمام کیجئے گا۔ جمعہ کے دن کی فضیلت بہت ہے، یہ تو میں نے مختصر اور موٹی موٹی بات آپ تک بیان فرمائی ہے جو مشہور ترین ہے۔ جمعہ کے دن تو پوچھئے گا مت، اگر مستقل روز ایک جمعہ پر کلپ بنایا جائے نا تو کیا پوچھئے گا۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اگر آپ لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جمعہ کی قدر کرنے کی توفیق دے، جمعہ کی سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ مجھے امید ہے کہ مفتی صاحب نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں آپ نے ان باتوں کو بغور سماعت فرمایا ہوگا اور ذہن نشین کیا ہوگا۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست رہے گی کہ پیج کو فالو کرتے جائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچتی رہیں اور آپ کو بھی آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ تب تک دیجیے اجازت، شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔